سب سے پہلی اور بنیادی بات، کچھ لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ روزے ہم نے 6 اکٹھے رکھنے ہیں یا الگ الگ رکھنے ہیں؟ بابا ہم نے فرضی روزے اکٹھے رکھنے تھے، یہ شوال کے روزے اکٹھے نہیں رکھنے، اکٹھے رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، الگ الگ رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر ہفتے میں 2-3 روزے رکھ لیتے، تو 4-5 ہفتے ہیں پورے شوال کے، تو پورے شوال میں ایک ایک ہفتے کے اندر روزوں کی فضیلت حاصل ہو جاتی۔ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان کا کوئی روزہ نہ رکھا ہو، مثلا کوئی خاتون ہے اس نے رمضان مبارک کے کوئی روزے نہیں رکھے، اب اس نے قضا لوٹانی ہے، تو وہ پہلے قضا لوٹائے یا پہلے شوال کے روزے رکھے؟ اس بارے میں علماء احناف کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے شوال کے رکھ لے، بعد میں فرض روزے رکھ لے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلے ہی آپ فرض روزے قضا لوٹائیں گے، اور وہ دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرض روزے مقدم ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، مقدم ہے، لیکن اس کے لیے اگلے رمضان تک کا ٹائم ہے، آپ جب بھی چاہیں لوٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب آپ روزے مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، پھر آپ تکبیرات کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو رب نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب آپ 30 روزے مکمل کر لو پھر تکبیر کہو۔ اب جس بندے کے 30 روزے نہ ہوئے ہوں، فقیوں میں کوئی فقی اسے نہیں کہتا کہ بھی تیرے اوپر منع ہے تو عید الفطر کے دن تکبیر نہ کہہ، وہ کہتے نہیں تو یہ تکبیر کہنی ہے، تو پھر عدت تو مکمل نہیں ہوئی روزوں کی کاؤنٹنگ، پھر یہ تکبیر کیوں کہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو یہاں بھی قضا پر بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، وہ جب بھی چاہے قضا رکھ سکتا ہے۔ شوال میں اگر نفل کے 6 روزے پہلے رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات مزید بھی ہے کہ شوال کی ان روزوں کی برکات بہت زیادہ ہے۔ یہ 6 روزے ہیں تو نفلی، لیکن بعض حنابلہ کے فقہا نے اس کو کہا ہے کہ اسے عام نفلی روزے نہ سمجھیں، ہے نفل لیکن یہ فرض کے ٹکر کا روزہ ہے، فرض کے برابری کا روزہ ہے، فرض کی ہمسری کا روزہ ہے، کیونکہ انہی 6 روزوں کی وجہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر ایک روزہ 10 کے بدلے میں ہے، تو یہ پھر اس کو یوں سمجھے کہ 6 روزے 60 روزوں کے بدلے میں ہیں، 6 روزے ٹکر کا اور فرض کی ہمسری کا روزہ ہو۔ اس بارے میں ایک بات مزید بھی ذہن میں رکھیں، شوال کے 6 روزے اگرچہ نفل ہیں لیکن فرض کی ٹکر کے ہیں۔ ہاں بعض اوقات ایسے نفل ہوتے ہیں جو فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، نفل ہو فرض کے برابر ہو، کیا مطلب؟ بھئی حدیث پاک میں حضرت سلمان کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادا فیہ بقصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، فرمایا رمضان میں نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے کے برابر ثواب لے گا۔ تو نفل والے کو فرض کے برابر کا ثواب مل رہا ہے، تو جب رمضان کے نفل فرض کے برابر ہے تو رمضان کے پڑوسی مہینے کے روزے جو ہیں یہ بھی اس فضیلت میں اس فرض کے درجے کی ٹکر کے روزے ہیں، اس لیے روزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور بعض نفلی عبادات ایسی ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ فرض کی کمی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث، دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی شخص کو شیخ الحدیث کہا گیا ہے امت محمدیہ میں تو وہ مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، فضائل اعمال والے، جنہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی ہے، اوجز بھی لکھی ہے، اس کے علاوہ ان کی الکنز المتواری بھی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتب احادیث ہے، تو انہوں نے جب یہ حدیث پاک کی کتب لکھی تو اللہ سے دعا کی، مولا اگر میری خدمت حدیث آپ کو قبول ہے تو مجھے صاحب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قبر کی جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ نبی پاک کے پاؤں مبارک کی طرف گیٹ نمبر 34 کے جنت البقیع ہے، اسی پاؤں میں امام مالک، امام نافع اور شیخ زکریا رحمہ اللہ کی قبر ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ قیامت میں کس شخص کے فرائض میں کمی ہوگی نا تو حضور پاک کی احادیث سے یہ خلاصہ ملتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے ابھی اس کے لیے جہنم کا فیصلہ نہ کرو کہ اس کے فرض میں کمی رہ گئی ہے، پڑھے تو تھے لیکن اس اخلاص کے درجے پہ نہیں پڑھے تھے جس پر پڑھنے چاہیے تھے، تو اس کے نوافل تو ڈھونڈ لو، کوئی نفل صدقہ ہوگا، کوئی نفل روزہ ہوگا، کوئی نفل عبادت ہوگی، کوئی نفل نماز ہوگی، کسی کے ساتھ اس کا اخلاص کے ساتھ تعاون کی بات ہوگی جو اس پر لازم، فرض، واجب، ضروری نہیں ہوگی، اس نے ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، ذرا وہ تلاش کر کے لاؤ۔ اللہ کی کرم نوازی دیکھے، فرشتے جہنم لے جانے کے بجائے اس کے نامہ اعمال سے سرچنگ کریں گے تو ان کے کوئی نفل روزے برابر ہو گئے، کوئی نفل نمازیں برابر ہو گئی، نفل صدقے برابر ہو گئے، نفل کسی کے ساتھ تعاون برابر ہو گیا، تو اس سے فرضوں کی کمی پوری کر کے اس کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ تو بعض نوافل ایسے ہیں جس سے فرضوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے، تو یہ جو روزے ہیں شوال کے یہ بھی اس درجے کے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
خيرا.